أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور اس کا ذکر کرو صبح و شام. اللہ رب العزت کے احسانات انسان پر بے شمار ہیں. ہر لمحہ انسان پر اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت اور اس کا کوئی نہ کوئی احسان بندوں پر ہوتا رہتا ہے. ان احسانات کا بدلہ اور شکریہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچے اور کثرت سے اس کا ذکر کرے. کثرت ذکر اللہ کے احسانات کے شکریہ میں بڑا معین ہے، مددگار ہے. آدمی جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. شکریہ ایک تو زبان سے ہے اور ایک جسم سے ہے. زبان سے تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے، چاہے ذاتی نام لے یا صفاتی نام لے یا جو کوئی ذکر کے الفاظ اسے یاد ہوں وہ کثرت سے پڑھے. اور جسم سے یہ ہے کہ اللہ کی طاعت و فرما برداری کرے. جن کاموں کو یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ کا حکم ہے اسے کرے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچے. یہ اللہ کے احسانات کا شکریہ ہے. اور اس شکریہ کی ادائیگی میں بھی ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ کے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے. بلکہ ان ذکر کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ اگر ہم ان کے ان احسانات کے شکریہ میں ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس کے حکم کی بجا آوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم کا وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مزید اپنی طرف سے نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے. تو اس میں بھی ہمارا خود فائدہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب متعین ہیں، سب کے لیے وقت طے ہے. آپ نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں. ایک تو وقت متعین ہے، دوسرے اس نماز اور اس عبادت کے طریقے بھی متعین ہیں. اسی طریقے سے اسی وقت میں جب وہ عبادت کی جائے گی تو ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. حج ہے، آپ حج کے موسم میں کریں گے تو ادا ہوگا اور وہی ارکان کریں گے تو ادا ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. وقت بدل جائے یا طریقہ بدل جائے تو وہ عبادت نہیں ہوگی. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے نہ تو اس کا کوئی طریقہ متعین کیا ہے نہ وقت متعین کیا ہے. انسان کو آزاد کر دیا ہے کہ انسان جب چاہے جیسے چاہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے. بالکل آسان کر دیا انسان کے لیے ذکر کرنا. نہ تو اس کے لیے کوئی وقت متعین کیا اور نہ اس کا طریقہ متعین کیا دیگر عبادات کے مقابلے میں. لہذا اللہ کے ذکر سے انسان کے لیے کسی بھی وقت چھٹکارا نہیں ہے. صرف بے ہوشی کا عالم، یعنی اس عالم میں انسان پہنچ جائے کہ اس کو دنیا کا ہوش و حواس نہ رہے تو پھر ذکر اللہ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. ورنہ بقیہ وقت میں ہمیشہ چونکہ انسان کو اللہ نے نہ تو وقت کے ساتھ متعین کیا ہے اور نہ طریقہ کے ساتھ.
طریقہ بھی بالکل آزاد، وقت بھی بالکل آزاد، آپ جیسے چاہیں، اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے پاکی ناپاکی کے اٹھنے بیٹھنے کا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان سے ذکر اللہ کے متعلق اللہ تعالی سوال کریں گے، اور اس کا سوال ہمہ وقت کے تعلق سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے نہ تو اس کے وقت کا متعین کیا ہے نہ طریقہ بتایا، آزاد چھوڑ دیا ہے۔ لہذا انسان کو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام یاد کرنا چاہیے، تسبیح پڑھیے اللہ کی صبح و شام۔ صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ہمہ وقت، آدمی جب صبح بول دیا تو پورے دن کو یہ گھیر لیتا ہے، اور شام بول دیا تو پورے رات کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہ وقت کو تعیین نہیں ہے، بلکہ وقت کے عموم کو بتلانا کہ ہمہ وقت کیجیے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات ایسی نہ بتلاؤں جو تمہاری تمام عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت ہے، اور تمہارے زکاتوں میں سب سے بہتر زکات ہے، اور اللہ کے راہ میں صدقہ چاندی اور سونے کے صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد میں جاؤ اور تمہاری گردن ماری جائے یا تم دشمن کی گردن مارو، اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہ سارے عبادت پر سب سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 4 جگہ یا 5 جگہ اس لفظ کے ساتھ کہ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا آیا ہے، اور جہاں بھی آیا ہے لفظ کثیر کے ساتھ آیا کہ اللہ کو یاد کرو کثرت سے۔ یہ کثیر کا لفظ عموماً آیا ہے جہاں بھی لفظ ذکر آیا ہے، لہذا اللہ کی یاد میں ہمیں کثرت سے رہنا چاہیے، اور یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری اپنی زبان پر جو لفظ جاری ہو جائے آدمی اٹھتے بیٹھتے کہتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب کی زبان پہ آج بھی بات میں لفظ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ چلتا رہتا ہے، یہ بڑی اچھی عادت ہے۔ ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے، ہماری زبانوں پر بھی لفظ بلفظ ہر جملے میں ماشاء اللہ الحمدللہ یا اس طرح کا کوئی الفاظ اللہ کے نام کا نکلتا رہے تو یہ ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ یقولون مجنون، لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور اس یاد کرنے میں بھی ہمارا خود فائدہ ہے۔ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر آسمان پر کروں گا۔ اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان ہم سے جو لاکھ درجہ بہتر ہے ان کے درمیان ہمارا ذکر کریں گے۔ ظاہر ہے جب اللہ ہمارا ذکر کریں گے تو ہم پر اپنی رحمت بھی، نعمت بھی، فضل بھی، کرم بھی، عفو بھی سب نازل فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جب بھی کوئی پریشانی ہوئی، جب بھی آپ دشمنوں کا خوف کیا تو اس وقت اللہ نے یہی تنبیہ کی کہ آپ اللہ کو یاد کیجیے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو آپ پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دیکھیے صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، اور صلاۃ کا معنی نسبت کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے۔ جب یہ بات کہیں پر آئے کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے تم پر، تو اس وقت لفظ صلاۃ کے معنی ہوں گے رحمت کا بھیجنا، اور اگر فرشتوں کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت آئے کہ فرشتے بندوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے بندوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب بندے کی طرف نسبت ہو، عام لوگوں کی طرف، کہ عام لوگ صلاۃ بھیجتے ہیں اللہ کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام لوگ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر حضور کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو حضور کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انسان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام
بھیجتے ہیں۔ تو یہ نسبت کے اعتبار سے لفظ صلاۃ کا معنی بدل جاتا ہے، اور پھر لفظ صلاۃ کا ایک عام معنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں عموماً ہے نماز، وہ بھی ایک معنی ہے۔ الغرض یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے اللہ سے بندوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ فرشتے ہمارے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال دے۔ ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے دل کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ دل میں جو ایک حدیث ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، ایک نقطہ پڑتا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ذکر کی برکت سے یہ تاریکی چھٹ کر وہ نور میں بدل جاتی ہے، پھر انسان وہ چیزیں دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتا۔ یہ جو اللہ والوں کے یہاں ہم جاتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں یا ان سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذکر کر کے اپنے دل کو اتنا منور کر لیتے ہیں کہ اس اللہ کی یاد سے ان کا دل ایسا بن جاتا ہے کہ اس دل سے وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور پھر ان کا دل اتنا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے، اس لیے ذکر میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال دے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اس دن جس دن یہ اللہ سے ملیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ مومنین کو اللہ تعالیٰ سلام پیش فرمائیں گے اس دن جس دن یہ اللہ سے ملیں گے۔ جس دن اللہ سے ملیں گے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں 3 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک سلام مومنون کو ہوگا کہ السلام علیکم، ایک وقت۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے سلام ہوگا السلام علیکم، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ موت کے وقت مومنین کو اللہ کی طرف سے فرشتے جب آتے ہیں روح قبض کرنے تو پہلے سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے اعزاز میں تمہیں سلام کہا ہے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا۔ ہر مومن کی روح کے قبض کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 وقت کا ذکر مفسرین کرتے ہیں۔ تینوں وقت ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو، یہ ایک دوسرے سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے موت کے وقت سلام پیش کر دی تو اب جنت میں داخلے کے وقت پیش نہیں کریں گے یا میدان حشر میں۔ تینوں وقت ممکن ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد تو بارہا یہ معاملہ آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائیں گے اور وقتاً فوقتاً سلام بھیجتے رہیں گے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے مومن بندوں کا یہ سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کو سلام پیش فرمائیں گے خود اپنی زبان مبارک سے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بڑا معزز اور مکرم بدلہ تیار کر رکھا مومن کے لیے جنت میں، یہ دوسرا اعزاز ہوگا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا۔ گواہ بنا کر، اس سے مراد کل قیامت کے دن جو کہ مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دیگر امتوں کے لوگ اپنے نبی کو جھٹلائیں گے کہ انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا، تو وہ پیغمبر کہیں گے نہیں ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ پوچھیں گے گواہ کیا ہے؟ تو امت محمدیہ کو پیش کریں گے، تو پھر وہ جرح کریں گے کہ یہ تو تھے نہیں، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ تو پھر یہ بتائیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ پھر حضور علیہ السلام تصدیق فرمائیں گے، اسی کو شاہد کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ مبشرہ، مومنوں کو خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا جہنم سے۔
وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اسی کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ نبی کا کام ہی ہے اللہ کی وحدانیت کی، اس کی عبادت کی دعوت دے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، باذنہ ہی، حکم سے لگا کر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دعوت کا کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دعوت کے کام کرنے والوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے لیے ہے، تو ظاہر اللہ کیسے اپنے ایسے بندوں کو چھوڑ دے گا تنے تنا جو اس کا کام کرے اور اس کے حکم سے کرے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ باذنہ ہی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت کے کام میں اللہ کی طرف سے خاص مدد آتی ہے، جس کا ہم آپ بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے دل کو بیدار رکھا۔ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا کہ جس طرح روشن چراغ سے آدمی راستہ پا جاتا ہے، ایسے ہی آپ کی ذات کی پیروی کر کے ہر کوئی سیدھا راستہ پا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ الغرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے 5 صفات گنائے: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ کفار نے اپنے منہ بیلے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنے پر طعن و تشنیع کیا تھا، برا بھلا کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات آپ کو بتا کر تسلی دی کہ آپ کو ان کے ان طعن و تشنیع کا اثر نہیں لینا ہے، یہ ان کا کام ہے، کرنے دیجیے۔ آپ کی ذات کو تو ہم نے ایسے جامع صفات بنائی ہے اور ایسے کمالات ہم نے آپ کی ذات میں رکھے ہیں جس کا مشاہدہ دنیا کرتی ہے اور جہاں تک ان کا پہنچنا ناممکن ہے۔ لہذا یہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی صحت پر اور آپ کی اچھائی اور خوبی پر کوئی داغ نہیں پڑنے والا، لہذا آپ کو ان کے باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اس لیے یہ خصوصیت کے ساتھ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صفات قرآن نے ذکر کی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اے نبی مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ملنے والا ہے۔ یہ خصوصی طور پر مومنین کے لیے بھی بشارت ہے، جو مومنین اس وقت میں جبکہ کفار نے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائی، آپ کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، آپ کی تصدیق کی، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ اور یہ صرف اسی زمانے کے مومن کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، کہ آج بھی اس حال میں کہ جبکہ کفار نعوذ باللہ ہمارے حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جتنا اچھالتے ہیں ہمیں بجائے اس کے کہ نبی سے بدگمانی ہوتی ہے، ہمیں نبی سے محبت بڑھ جاتی ہے اور ہمارا تعلق مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ اس طرح کے جب لوگ، گندے لوگ حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس وقت ہماری ایمانی کیفیت اور حضور سے تعلق اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ کم ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑا فضل کا وعدہ ہے۔ لہذا اس طرح کے اگر کم بخت قسم کے لوگ پیدا ہوں اور اس طرح کی گفتگو کریں تو اسے ہمیں بہت سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بہت زیادہ اس کو شیئر کرنے اور اس کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ خود اس کو ہوا دے کر اس کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ اب تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشہور ہونا ہو، نیتا بننا ہو تو مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کرو، گالم گلوچ کرو اور وہ مشہور ہو جاتا ہے راتوں رات۔ تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا فضل، اللہ کی طرف سے انہیں بڑا فضل ملنے والا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور اے نبی کافر اور منافقین کی بات مت مانیے۔ اس نکاح کے موقع پر کفار کے طعن و تشنیع کی وجہ سے آپ تھوڑا تذبذب کے شکار تھے۔
تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ دیکھیے یہ جو بات کہیں گے برا بھلا، اور اس برا بھلا کے کہنے کی وجہ سے جو آپ تذبذب کے شکار ہیں، اس کے شکار مت ہوئیے۔ کافر اور منافقین کی بات مت مانیے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حضور مانتے تھے، نہیں، مطلب یہی ہے کہ ان کی باتوں سے جو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہے، اس بے چینی کو بھی جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَدَعْ عَزَاهُمْ، اور اس سے جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ان کی تکلیف پر توجہ مت کیجیے، وَدَعْ عَزَاهُمْ، اور ان کی تکلیف کا خیال مت کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر ان کے کہنے سننے سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچی تو آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لے لے گا۔ اور یہ اللہ کا قاعدہ اسی زمانے تک کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، جو کوئی حضور کی ذات کو تکلیف پہنچائے گا، ادنا سی بھی آپ کی شان میں گستاخی کر کے، وہ قیامت تک اس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں بدلہ لینے کے لیے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں کے کہنے پر مشتعل ہو کر غیر قانونی قدم اٹھانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اپنے ایمانی تقاضے کے تحت ہم اگر اعلان کر سکتے ہیں زبان سے تو ہم اعلان کر دیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے، تم ایسا نہ کرو، جو کر سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی قدم اٹھا کر یا مشتعل ہو کر خواہ مزید اپنے اوپر بدنامی یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا رویہ یہ ہونی چاہیے کہ حضور کی ذات سے وہ جتنا برا بھلا کہ ہم اتنی حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ یہ وعدہ کیا ہے، کیونکہ ہماری نگاہ اس تک نہیں ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں، نہ اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور سے محبت کا حق یہی ہے کہ اگر کوئی برا بھلا کہے تو ہم میدان میں لٹھ لے کر کود جائیں، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جتنے یہ لوگ کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کہتے، کفار مکہ تو بہت کچھ کہتے تھے۔ اچھا، کفار مکہ کتنی سخت تکلیف آپ کو پہنچاتے تھے، زبان سے بھی اور جسم سے بھی، لیکن کوئی ایسی بات جو وہ کہا کرتے تھے قرآن نے نہیں تو نقل کیا، نہ صحابہ نے۔ صحابہ نے بھی آج تک نہیں بتایا کہ کیا حضور کو وہ برا بھلا کہتے تھے، صرف یہ کہ برا بھلا کہتے تھے، لیکن برا بھلا کے کیا الفاظ ہیں وہ نقل نہیں کیے۔ ظاہر ہے کہ یہ نقل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آج بھی اگر کوئی کفار کوئی بات کہے اور ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس آئے تو اسے ہمیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے نقل نہیں کیا تو ہمیں نقل کرنے کی، اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو 10 لوگوں کو پہنچاؤ، جلدی پہنچاؤ، فاش پہنچاؤ، یہ سب بالکل بکواس ہے، یہ چیز پہنچانے کی نہیں ہے، بلکہ سمجھیے کہ ایک طرح سے آپ خود اس کے پھیلانے میں شریک ہو کر گناہ میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں پہنچانے کی نہیں ہے۔ صحابہ نے بالکل ایک لفظ بھی نقل نہیں کیا کہ یہ لوگ ایسا کہا کرتے تھے۔ جو قرآن نے کہا اتنے ہی، ساحر، کذاب، مجنون، یہ 3 لفظ، پاگل، جھوٹا اور جادوگر، وہ بھی قرآن نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہ تو گالی دیتے تھے اس سے نیچی کی سطح سے اتر کر۔ اس لیے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔